بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے افغانستان سے متعلق اٹھائے گئے سوالات پر بریفنگ کے لیے کل اسپیکر قومی اسمبلی کی صدارت میں قومی سلامتی اجلاس ہوا، جس میں حکومتی وزراء، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سمیت اپوزیشن اور حکومتی اراکین نے شرکت کی۔ اس اہم میٹنگ میں کئی اہم امور پر بات کی گئی۔ اجلاس میں افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ٹاپ ٹاپکس تھے۔ شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، شاہد خاقان عباسی اور یوسف رضا گیلانی نے اس موقع پر بڑی اہم گفتگو کی۔ سیاسی قائدین نے عسکری قیادت سے افغانستان کی صورتحال پر کئی سوال کیے۔ آرمی چیف نے براہ راست پوچھے جانے والے سوالات کے خود جواب دیے۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے کمیٹی ممبران اور سیاسی رہنماؤں کو بریفنگ بھی دی۔ بتایا گیا کہ ہم افغان مسئلے پر نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، افغانستان میں کسی ایک گروپ کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ افغانستان میں اس وقت جو بھی حکومت آئے گی وہ پاکستان کو قبول ہوگی، پارلیمان فیصلہ کرے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ بریفنگ میں خدشہ ظاہر کیا گیا کہ افغانستان سے فوجی انخلا کے بعد وہاں خانہ جنگی کا خطرہ ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پاکستان کو تحریک طالبان کے مضبوط ہونے، ملک میں افغان پناہ گزینوں کی تعداد بڑھنے اور ان کا رخ پاکستان کی طرف ہونے کا بھی خطرہ ہے، جنہیں سرحدی علاقوں تک محدود رکھا جائے گا۔ چین اور امریکہ کے حوالے سے بریف کیا گیا کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات مزید بہتر بنانے پر زور دے گا، جبکہ پاکستان امریکہ اور چین کے درمیان تنازع میں کسی کیمپ کا حصہ کسی بھی صورت نہیں بنے گا۔ اس بریفنگ سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کی اجلاس میں شرکت کے حوالے سے سوالات اٹھتے رہے۔ اپوزیشن پوچھتی رہی، لیکن وہ اس بریفنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ وزیر اعظم ایک دن پہلے تک تو ملکی مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کی بات کر رہے تھے، ان کو آفر کر رہے تھے، دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ لگا تھا کہ وزیر اعظم اب سنجیدہ ہو گئے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ افغانستان سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو، وہاں ہونے والی ناکامیوں کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا جا رہا ہو اور خطے میں اپنی موجودگی رکھنے کے لیے پاکستان سے اڈے مانگے جا رہے ہوں، بھارت پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے افغان ایجنسیوں کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہا ہو، ایسے میں اتنے اہم ترین اجلاس سے وزیر اعظم کی غیر حاضری کئی سوالات کھڑے کر رہی ہے۔ کیا وزیر اعظم کی اپوزیشن کو دعوت صرف اسمبلی کی حد تک کی تھی؟ کیا یہ صرف ایک دکھاوا تھا؟ اب تصویر کے دونوں رخ دیکھتے ہیں اور اسے حسن اتفاق کہیں یا پھر دوہرا طرز انداز کہیں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے بجٹ منظوری کے بعد جو خطاب کیا، اس میں امریکہ سے برابری کی سطح پر تعلقات قائم کرنے کی بات کی، واضح موقف اختیار کیا کہ پاکستان امریکہ کو اپنے ہوائی اڈے دے گا اور نہ ہی کسی دوسرے کے لیے جنگ کا حصہ بنے گا۔ مگر وزیر اعظم صاحب امریکہ سے برابری کی سطح پر تعلقات کے ساتھ ساتھ عوام اور سیاست دانوں کے بھی برابری کی سطح پر تعلقات قائم کر لیں تو یہ کتنا اچھا ہوگا۔ اسے حسن اتفاق کہیں یا دوہرا طرز انداز کہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے واضح الفاظ میں کہا کہ پاکستان کسی کے دباؤ میں آ کر اپنے دیرینہ دوست چین کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرے گا۔ یہ بالکل سچ ہے کہ چین نے ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیا ہے، دوستی نبھائی ہے، ہمارے ساتھ سی پیک جیسے معاشی گیم چینجر کا داعی بھی ہے۔ تو عمران خان صاحب، آپ کسی کے دباؤ میں چین کے ساتھ تعلقات بالکل خراب نہ کریں، مگر خدا کے لیے آئی ایم ایف کے دباؤ میں آ کر غریب کی زندگی کو بھی برباد نہ کریں۔ 21ویں صدی میں ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والی سرکار آئی ایم ایف کے کہنے پر اپنے ملک اور اس کے عوام پر کون کون سے دباؤ ڈال رہی ہے، اس کا بھی احساس وزیر اعظم کریں تو زیادہ بہتر۔ یہ اس وقت کی پوری صورتحال ہے۔ وزیر اعظم نے انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن کو دعوت دی، لیکن کل کے وہ اجلاس سے غیر حاضر رہے۔ ان کی اس غیر حاضری پر اپوزیشن جماعتیں اس وقت کیا سوچ رہی ہیں؟ اعتزاز احسن صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، ملک کے چند ممتاز ترین قانون دانوں میں سے ایک، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعتزاز صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ کل کا اجلاس بڑا امپورٹنٹ تھا، اس میں اپوزیشن اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ موجود تھی۔ ظاہر ہے قومی سلامتی کے مسئلے پر حکومت اور اپوزیشن کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، وزیر اعظم اس سے غیر حاضر رہے۔ اعتزاز صاحب، ذرا گفتگو کا آغاز اس سے کرتے ہیں۔ مایوسی ہوئی آپ کو کل کے وزیر اعظم کے رویے سے؟ ہاں، وزیر اعظم کو غیر حاضر تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم پارلیمنٹ کا سب سے اہم شخصیت ہے پارلیمنٹ کی، اور جب اتنی سینسٹیو بریفنگ ہو رہی ہو اور اس پہ تمام پارلیمنٹیرینز کو یا ان میں سے مخصوص اور خاص نمائندہ لوگوں کی اس اعتماد میں لیا جا رہا ہو، تو وزیر اعظم کو میرا خیال ہے وہاں ہونا چاہیے تھا۔ ہرچند کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے سنا ہے میڈیا پہ، وہ یہ کہ جناب شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی تھی اسپیکر صاحب سے کہ اگر وہ آئے، پرائم منسٹر آئے، تو ہم واک آؤٹ کر جائیں گے۔
اب یہ خبر نہیں دونوں طرف، ادھر ایک وفاقی وزیر نے یہ بات کی ہے، ادھر تو واقعہ ہے کہ عمران خان نہیں گئے اور ان کو جانا چاہیے تھا. اور یہ اگر خیر کوئی کہہ دے کہ جی اپوزیشن واک آؤٹ چلی جاتی، واک آؤٹ کر جاتی، تو وہ بھی ایک بڑا مخمصہ تھا کہ ایک پوری فریق بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے دوسرے فریق کے ساتھ. تو اس میں جو بھی ہوا بہتر تھا کہ وزیر اعظم وہاں ہوتے، لیکن اگر فرض کرو نہیں ہے اور پھر بھی اتنی اہم بریفنگ سویلین پولیٹیشنز کو فوج نے اگر دی ہے، کسی بھی حوالے سے دی ہے، اس کو نہ شاید کوئی کہے کہ نہ مکمل بریفنگ دی ہے، کوئی کہے کہ جی اپنے کیس کو ابھارنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے اپنے موقف کو بریفنگ دی ہے. اٹ واز بیسکلی ون سائیڈڈ، اور اس میں اصل میں اعتماد میں نہیں لیا گیا. میں تو بریفنگ میں تھا نہیں تو مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، پر یہی زیادہ سے زیادہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. پر شہباز شریف نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے، چیئرمین بلاول نے بھی کہا کہ ان کو بریفنگ اچھی بات ہے کہ فوج نے بریف کیا ہے لیڈرشپ کو، تو یہ اچھی بات ہے، فوج کو بریف کرنا چاہیے. لیکن اعتراض صاحب، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف کیا وزیر اعظم صرف ایک شہباز شریف اپوزیشن لیڈر کی اس دھمکی سے ڈر کر نہیں آئیں گے کہ وہ واک آؤٹ کر جائیں گے؟ واقعی انہوں نے اس طرح کی بات کی ہوگی، اور اگر کی ہے واقعی تو پھر یہ تو بڑا اسمارٹ ایک سیاسی موو ہو گیا کہ وزیر اعظم آئے بھی نہیں، ان پر تنقید بھی ہو رہی ہے اور اپوزیشن بھی ان پر تنقید کر رہی ہے، اور یہ ٹرک بھی اپوزیشن نے کھیلی ہے. نہیں، اب یہ ٹرکس کا ٹائم نہیں ہے بھائی، یہ چھوڑو، یہ ٹرک بڑی کر دی ہے. اور یہ ساری ٹرکوں پہ ہی تو پاکستان مسلم لیگ نواز چلتی رہی ہے. ان کو ٹرکوں کے علاوہ کچھ اور آتا ہی نہیں ہے، کہنا کچھ اور اس سے مطلب کچھ اور نکالنا. کیا کیا باتیں انہوں نے نہیں کہی نہیں کہ میری تو کوئی جائیداد ہی نہیں ہے، نہ یہاں نہ لندن میں، میں تو والد کے گھر رہتی ہوں. یہ مطلب کتنی کتاب یہاں اسکرین پہ چلانا شروع کر دیں تو جو انتہا کی بات انہوں نے کی ہوئی ہے وہ کر رکھی ہے. تو یہ میں ٹرکری میں نہیں بلیو کرتا. اگر شہباز شریف نے اگر یہ کہا ہے اس کو اسپیکر کو کہ وہ اگر عمران خان اگر آئے تو ہم واک آؤٹ کر دیں گے، تو پھر عمران خان کے لیے جانا تو بڑا مشکل ہوتا نا، یہ واک آؤٹ کر جاتے اور وہ پھر بریفنگ کو کوئی تسلیم ہی نہ کرتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.